باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو عبداللہ صادق علیہ الصلاۃ والسلام یو امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا۔ ناظرین کرام، چونکہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں، لہٰذا اس مناسبت سے برادران نے کوشش یہ کی کہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک کا تعارف کرایا جائے، ان کی زندگی کے نایاب گوشے مومنین کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو جب ہم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلسلہ امامت اور سلسلہ خلافت میں چھٹے امام اور پیغمبر اسلام کے چھٹے جانشین اور چھٹے خلیفہ ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں سن 83 ہجری میں ہوئی اور ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول قرار پائی۔ یہ وہی تاریخ تھی کہ جس میں آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ کی شہادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت جو معروف تاریخ ہے، یوں تو شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ معروف ہے وہ 25 شوال المکرم ہے۔ آپ کو زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا۔ جس نے آپ کو شہید کیا وہ منصور دوانقی ملعون تھا، جس نے زہر کے ذریعے آپ کو شہید کیا اور مومنین کو اس وجود پربرکت سے محروم کر دیا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، اور جو سن تھا جس سن میں آپ کو شہادت ہوئی وہ سن 148 ہجری۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کی عمر کا حساب کیا جائے تو تقریباً 65 برس آپ کی عمر ہوتی ہے، اور تمام ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ عمر آپ کو نصیب ہوئی۔ یہ بھی عزیز ناظرین کرام سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ 65 برس کی عمر، وہ بھی تمام اماموں میں سب سے زیادہ عمر، یعنی پہلے امام حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور 11ویں امام تک کسی امام کو 65 برس تک دنیا والوں نے زندہ نہیں رہنے دیا، یا تلوار کے ذریعے شہید کیا یا زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا۔ بس ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان ظالمین کے عذاب میں اضافہ فرما، اور سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا اسم گرامی نام نامی جعفر اور آپ کا لقب صادق تھا۔ یوں تو بہت سے القاب تھے، لیکن جو معروف اور مشہور لقب ہوا وہ صادق تھا۔ عموماً ہمارے یہاں جب کسی کا کوئی نام ہوتا ہے یا کوئی لقب ہوتا ہے تو نام اور لقب اور ذات میں کوئی ربط ضبط نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں جو اسماء ہوتے تھے، جو القاب ہوتے تھے، وہ اماموں اور معصومین کی ذات کا تعارف کرانے کا بہترین ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، جو ہمارے چھٹے امام کا نام جعفر رکھا گیا تو یہ جعفر نام کیوں ہوا؟ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں ایک شیریں نہر جاری کیا اللہ نے، جس نہر کا نام جعفر رکھا، اور اسی مناسبت سے امام کا بھی نام جعفر رہا، اس لیے کہ قدرت کے علم میں یہ تھا کہ یہ جو میرا نمائندہ، یہ جو میرے نبی کا وصی اور وزیر ہے، جسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، ان کے علم کا معیار یہ ہوگا، ان کی ذات میں اس قدر علم بھرا ہوگا کہ دنیا کے جو تشنگان علم ہوں گے وہ آپ کی ذات سے کسب فیض کریں گے، آپ کی ذات سے کسب علم کریں گے۔ جس طریقے سے دریا کے پاس جو بھی پیاسا ہوتا ہے جاتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے، کسی مذہب و مسلک کی قید نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اس امام کا وجود ہوگا کہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے کی قید نہیں ہوگی۔ جو بھی علم کا پیاسا ہوگا اسے امام علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تشنگی کو بجھائیں گے، اس کی پیاس کو بجھائیں گے۔ آپ کا لقب صادق ہوا۔ صادق بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو لقب ہوا تو دنیا میں آنے کے بعد امام کا لقب صادق نہیں ہوا، جس طریقے سے دنیا میں آنے کے بعد امام کا نام جعفر نہیں ہوا، بلکہ عالم ارواح میں
आलम मलाइका में और आसमानों में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम जिस तरीक़े से जाफ़र था, वैसे ही आपका लक़ब सादिक़ था। और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने जब मोमिनीन को अपने औसिया और अपने खुलफ़ा की खुशखबरी सुनाई, पेशन गोई की कि हमारे बाद हमारे 12 औसिया होंगे, खुलफ़ा होंगे, तो एक एक जो है खलीफा, एक एक इमाम का नाम जो है पैगम्बर इस्लाम ने बयान किया, और नाम के साथ साथ पैगम्बर इस्लाम ने लक़ब भी बयान किया। उन अहादीस में जब हम मुतालिया करते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि पैगम्बर इस्लाम ने बयान फरमाया कि छठे खलीफा और छठे जानशीन का नाम जाफ़र होगा और लक़ब सादिक़ होगा। लेकिन बाज़ जो गैर शिया हैं उलमा, उनका ये कहना है कि चूँकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने क़ौल, अपने अमल, अपने अक़ीदे में इस कदर सादिक़ और सच्चे थे कि इनको जाफ़र सादिक़ कहा गया और इनके नाम का जुज़ सादिक़ बन गया। इसीलिए आज तक इमाम का जो नाम है वो जाफ़र सादिक़ के उन्वान से